إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نہیں جو آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مسائل ہمیں، مثال کے طور پر LGBTQ کا پرابلم ہے، یا ٹرانسجینڈر کا مسئلہ ہے، یا عورت مارچ کا مسئلہ ہے، یہ جتنے اس طرح کے مسائل دیکھتے ہیں یا اس طرح کے سلوگنز ہیں کہ اپنا کھانا خود گرم کرو یا میرا جسم میری مرضی، یہ اس طرح کی جتنے سلوگنز ہیں، اس طرح کی جتنے ٹریڈیشنل ویلیوز سے ہٹ کے نعرے ہیں جو بظاہر تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن ان کے اندر کتنا بڑا فلسفہ ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ جتنے مسائل ہیں، جتنے نعرے ہیں کہ ٹرانسجینڈرزم کیا ہے، LGBTQ، یہ جتنے مسائل ہیں، ان سب کے پیچھے کیا روٹ کاز کیا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے، کون سا فلسفہ ان سب کے پیچھے چل رہا ہے، اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو میرے اور آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی آج کل کے خصوصاً نوجوانوں کے چیلنجز کو سمجھنا. یہ چل کیا رہا ہے معاشرے میں، ہو کیا رہا ہے. آپ اگر دیکھیں تو تقریباً 150 سال پہلے چلے جائیں، بلکہ 150 سال بھی نہیں، 100 سال پہلے چلے جائیں، تو یہ LGBTQ اب نارملٹی تھی، ہومو سیکشولیٹی اب نارملٹی تھی. یعنی یہ نارمل نہیں تھا. جس کو یہ اس طرح کی فیلنگز آتی تھی اس کو مینٹل النس یا ذہنی مریض سمجھا جاتا تھا. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی آپ نے شاید دیکھی ہوں گی، پرانی تصویریں آتی ہیں یورپ کی، US کی، اس میں عورت بھی کورڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھی ہوں گی اس طرح کی تصویر آتی ہیں. تو یہ سارے پرابلمز جو ہیں یہ پچھلے 150 سالوں سے آئے ہیں. اب ہوا کیا ہے پچھلے 150 سالوں میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. یعنی یہ جو پچھلے 150 سال ہیں، اگر ان 150 سال سے اور تھوڑا سا 150 سال پیچھے چلے جائیں تو انسان یا انسانیت کا سوچنے کا انداز تبدیل ہوا تھا. انسان جس طریقے سے اس کائنات کو دیکھتا تھا، کائنات کو سمجھتا تھا، انسان جس طریقے سے ایک دوسرے انسان کو دیکھتا تھا، انسان جس طریقے سے اپنے آپ کو سمجھتا تھا اور کائنات کو سمجھتا تھا، اس کا انداز بالکل ڈرامیٹک شفٹ آیا تھا، بہت بڑا شفٹ آیا تھا ایک ماڈرن انسان کے سوچنے کے طریقے میں اور ایک کلاسیکل انسان کے سوچنے کے طریقے میں. تو یہ جو نیا طریقہ ہے، یہ جو چینج ان تھنکنگ پیٹرن ہے، یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے، یہ جو ورلڈ ویو چینج ہوا ہے، یہ ہے ماڈرنٹی. تو ماڈرنٹی ہے کیا؟ یہ ایک فلسفہ ہے. یہ ایک فلسفہ ہے، ایک کائنات کو دیکھنے کا زاویہ ہے، کائنات کو سمجھنے کا زاویہ ہے، زندگی کے بنیادی سوالات کو حل کرنے کا طریقہ کار ہے. انشاءاللہ میں اس پہ آؤں گا کہ ماڈرنٹی ہے کیا. لیکن یہ جو انسان کا طریقہ کار، سوچنے کا طریقہ کار جو تبدیل ہوا ہے نا، یہ کیسے ہوا ہے؟ تھوڑے سے ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، کچھ تاریخی واقعات ہیں، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ اس پورے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ انسان کا تھاٹ پیٹرن کیسے چینج ہوا ہے. یعنی آج جس طریقے سے انسان سوچتا ہے پہلے ایسے نہیں سوچتا تھا. آج سے 200 سال پہلے چلے جائیں تو ایسے نہیں سوچتا تھا. تو ایسا کیا کیا گیا انسان کے ساتھ؟ ایسے کون سے واقعات پیش آئے ہیں انسان کی زندگی میں کہ انسان کا سوچنے کا انداز ہی تبدیل ہو گیا ہے؟ چھوٹی سی مثال لیتے ہیں کہ انسان کا جو سوچنے کا جو انداز ہے، ایک جدید انسان کا سوچنے کا انداز اور ایک کلاسیکل یعنی جو جدیدیت سے پہلے کا دور ہے، تقریباً 14ویں یا 15ویں یا 16ویں صدی کا ابتدائی دور، یہ میڈیول ٹائم کہا جاتا ہے، میڈیول پیریڈ کہا جاتا ہے.
اور اس کے یعنی 16ویں صدی سے لے کر جو 19ویں صدی کے آخر تک ہے یہ جدید دور کہا جاتا ہے, یعنی ماڈرن پیریڈ. تو سوچنے کا انداز جو ہے وہ کلاسیکل انسان اور ایک ماڈرن انسان کا تبدیل ہوا ہے, ایک ڈرامیٹک شفٹ آیا ہے. مثال سے بات سمجھتے ہیں کہ اگر 15ویں صدی کا انسان آسمان پہ دیکھتا کہ لائٹننگ ہوئی ہے تو وہ کہتا کہ خدا ہم سے ناراض ہے, خدا ہمیں ڈرا رہا ہے, جھنجھوڑ رہا ہے کہ کیا کر رہے ہو, بجلی گر جائے گی تم پر اگر تم ڈرے نہیں تو. اور ایک جدید انسان جب اسی لائٹننگ کو دیکھتا ہے, وہی آسمان ہے, وہی بجلی ہے, تو دیکھنے کا اور سوچنے کا انداز اس طرح سے تبدیل ہوا ہے کہ خدا تو بیچ میں آتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی خدا ہے جو کر رہا ہے, بلکہ کیا آتا ہے کہ یہ جو بجلی ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے میں بتاتا ہوں, اس کے پیچھے کیا سائنس ہے, اس کے پیچھے کون سے الیکٹرانز اور پروٹونز کار فرما ہے, کون سی مٹیریل سائنس لگ رہی ہے اس کے پیچھے جس کی وجہ سے یہ لائٹننگ ہو رہی ہے. اچھا جی کر کون رہا ہے, کیوں ہو رہی ہے, یہ سوالات کے جوابات پر جدید انسان غور نہیں کرتا. صحیح, یعنی کوئی بھی چیز دنیا میں کوئی بھی واقعات پیش آتے ہیں تو ایک جدید انسان ان واقعات کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ خدا کو ایکویژن میں نہیں لاتا. کلاسیکل انسان جو تھا کوئی بھی واقعات اس کی زندگی میں ہوتے تھے تو اس واقعات کی بنیاد ہی خدا کے ایکشنز, اللہ کے ایکشنز ہوتے تھے, اللہ کی تقدیر ہوتی تھی. آج یہ نہیں ہے. تو ایسا کیا ہوا, یعنی آج یعنی یہ ماڈرنٹی, یہ سوچنے کا طریقہ اتنا انفلوئنشل ہے کہ مسلمان جو اللہ کے وجود پر, اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے, اس کے بھی سوچنے کے انداز میں تبدیلی آ چکی ہے. کیسے آئی وہ انشاءاللہ لاسٹ میں, اس لیکچر کے لاسٹ پارٹ میں ہم دیکھیں گے. لیکن ابھی میں آپ کے بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ ہسٹوریکل ایونٹس ہیں کہ جس سے انسان کا سوچنے کا زاویہ تبدیل ہو گیا. اور وہ ہسٹوریکل ایونٹس کیا ہیں, آپ کو اس کا کچھ آئیڈیا ہوگا کہ ایک یورپ کا ایک ڈارک ایجز تھے, مڈل ایجز کہا جاتا ہے یا ڈارک ایجز کہا جاتا ہے, تاریخی دور, جس میں ہوتا یہ تھا کہ بادشاہ کے پاس یعنی کنگ کے پاس فل اتھارٹی ہوتی تھی, فل اتھارٹی ہوتی تھی. اور وہ کنگ جو ہے ایک انارکی قائم تھی, اور کنگ جو ہے وہ جتنا ظلم کرتے عوام الناس پر اور ٹیکسز ان پر لگا کے اور بہت سارے ظلم کرتے, یعنی ایبسولوٹ اتھارٹی کنگز کے پاس ہوا کرتی تھی. اچھا اب لوگ چونکہ بادشاہ کے خلاف اٹھے نا, اس کے لیے چرچز کے پادری ہوا کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے بادشاہوں سے کہ تم جتنا چاہے عوام الناس کو لوٹو, ہم جو ہے وہ عوام الناس کو یہ باور کرائیں گے کہ ان بادشاہوں کے پاس ڈیوائن رائٹ ہے, خدا نے ان کو حقوق دیے ہیں, تو تم ان کے خلاف کچھ نہ اٹھنا. یہ جو تم سے ٹیکسز لے رہے ہیں یا تم مار دھار کر رہے ہیں تمہارے خلاف, یہ اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس اتھارٹی ہے. تو لہٰذا ہم دین کو استعمال کر کے جو لوگوں کی بغاوت ہے اس کو بٹھائیں گے, اور تم ہمیں پیسے دیتے رہنا, تم ہمیں خوش رکھتے رہنا, ہم تمہیں خوش رکھیں گے. تو یہ پوپس آف دا چرچ یعنی کیتھولک اور بادشاہ کی ایک طریقے سے کہہ لیں کہ یہ ساتھ مل کے جو ہے وہ اس طریقے سے عوام الناس پہ ظلم کیا کرتے تھے. بالکل کروڈ سی ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو, را سی ہسٹری. اب عوام الناس ظاہر سی بات ہے ایک وقت آتا ہے کہ ریولیوشن کھڑا ہوتا ہے, اور لوگ یعنی ظلم کی بھی ایک لائن ہوتی ہے نا, ایک ریڈ لائن ہوتی ہے, اور پھر لوگ اس کے خلاف کھڑے ہونا شروع ہوتے ہیں. تو دو طرح کے لوگ جو ہیں وہ ان پادریوں اور بادشاہوں کے خلاف کھڑے ہونا شروع ہوئے. ایک تھا دینی طبقہ جس کو پروٹیسٹنٹس کہا جاتا ہے, جس کو پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کہا جاتا ہے 15ویں صدی میں مارٹن لوتھر کنگ کہ اس نے جو ہے اس کو لیڈ کیا تھا. وہ دینی طبقہ تھا, اور وہ پادریوں کے خلاف یعنی کیتھولکس کو, کیتھولک چرچ کو انہوں نے چیلنج کیا کہ بھائی یہ تم نے کیا دینی بدماشی لگا کے رکھی ہے, یہ کیا تم نے حلال حرام کی اتھارٹی لے کے رکھی ہے کہ جو تم کہہ دو حلال ہے تو وہ حلال ہوگا, جو تم کہہ دو حرام ہے حرام ہوگا. کہاں ہے دکھاؤ, بائبل میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ بائبل صرف تمہارا حق نہیں ہے, بائبل سب عوام الناس کا بھی پڑھنے کا حق ہے. تو لہٰذا یہ اپنی دینی جاگیرداری چھوڑو. اور پھر پہلی دفعہ جو ہے وہ بائبل کا ترجمہ ہوا اور لوگوں کے ہاتھ میں بائبل آئیں, تو پتہ چلا کہ یہ کیتھولک چرچز, یہ پادری
کتنا انسان لوگوں پر ظلم کرتے رہے. کوئی ان حکمرانوں کے پاس ڈیوائن رائٹ نہیں تھا, کوئی ایسی اتھارٹی نہیں تھی اللہ کی طرف سے, بس اپنی مرضی سے. اصل میں کیتھولک کرسچنس کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو پادری ہوتے ہیں, جو پوپس ہوتے ہیں, ان کے پاس ڈیوائن رائٹ ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے دیا ہوا حق ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو حلال کر سکتے ہیں اور کسی بھی چیز کو حرام کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو ایک تو یہ دینی طبقہ ان کے خلاف اٹھا, پھر ایک طرف سے جو ہے وہ دنیاوی طبقہ اٹھا اور بادشاہوں کو چیلنج کیا, ان کے ظلم کے خلاف اٹھے, آواز اٹھائی, اور یہ ایک پروٹیسٹنٹس اور یہ دنیاوی طبقہ جو ہے وہ اٹھ کے اس ہی سلسلے میں جو ہے وہ ریلیجس وارز ہوئیں, فرینچ ریولوشن ہوا, اور بہت ساری جو ہے وہ خون خرابیاں اور ریولوشنز اٹھے. اب یہ کچھ تھی تاریخی واقعات. اسی دور میں یہ جو دنیاوی طبقہ تھا جو ان کیتھولکس کے اور بادشاہوں کے خلاف اٹھا, ان میں سے کچھ سائنسدان بھی تھے, کیپلر ہو گیا, نیوٹن ہو گئے, ٹھیک ہے, اور بھی دیگر سائنسدان تھے. ہوا یہ کہ کچھ ایسی سائنسی انکشافات ہوئیں کہ ان انکشافات سے یہ پتہ چلا کہ بھائی یہ جو ہمیں پادری بتاتے رہے ہیں دین کے بارے میں, مثال کے طور پر کہ دنیا فلیٹ ہے, یہ جو ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ دنیا فلیٹ ہے, سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے دنیا گول ہے. یہ جو ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ دنیا مرکز ہے, دنیا ایٹ دا سینٹر ہے, اور سورج جو ہے وہ گھوم رہا ہے ہمارے ارد گرد, لیکن سائنس ہمیں الٹا بتاتی ہے, ہیلیو سینٹرک ماڈل دیتی ہے کہ سن بیچ میں ہے اور ارتھ از ریوالونگ اراؤنڈ دا سن. تو یہ پادریوں نے کہاں سے یہ باتیں لا رہے ہیں, اور پھر اس کیتھولکس کے خلاف یہ دنیاوی طبقہ بھی اٹھا کہ تم نے یہ ہمیں اتنی ٹائم سے اس طرح کی باتیں بتاتے رہے اور غلط بتاتے رہے. اب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ بھائی یہ جو پورا کیتھولک چرچ کا جو پورا ڈرامہ ہے یہ ایک ڈرامہ ہے, کوئی دین وین نہیں ہے. ٹھیک ہے, بڑی ماردار ہوئی, ریلیجس 30 ایئر وارز ہوئیں, بڑا خون خرابہ ہوا دین کی وجہ سے, پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس آپس میں لڑنے لگے, اور پھر ان کو بھی جو سائنسدان جو دین یعنی جو ان کے کرسچینٹی کے مخالف اس طرح کی انکشافات لا رہے تھے, ان کو نظر بند کیا گیا, ان کو قید کیا گیا کہ بھائی تم گستاخ ہو, تم کافر ہو, وغیرہ وغیرہ. اب اتنا خون خرابہ لوگوں نے دیکھا, اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ ایسی انکشافات آ رہی ہیں جو دین کے بھی مخالف ہیں, تو لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی ایک کام کرتے ہیں, بڑا خون خرابہ ہم نے دیکھ لیا, بڑی جنگیں لڑ لیں, اب ایک کام کرتے ہیں, یہ جو دین ہے نا, دین کا مسئلہ, اس کو یا تو 4 دیوار کے اندر بند کر دو, یا پھر اس کو سرے سے بات ہی نہیں کرو, کوئی خدا ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر خدا ہوتا تو نعوذ باللہ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا, اور اگر یہ کرسچینٹی صحیح ہوتی تو کیا سائنس اس کے مخالف جاتی. اب یہ وہ فکری خلا پیدا ہو گیا کہ ٹھیک ہے, اب دین کو تو ہم نے سائڈ میں کر دیا, کیونکہ دین نے بہت خون خرابہ کیا, دین نے سائنس کو بھی آگے پروگریس کرنے سے روک دیا, اور دین نے لوگوں کو بھی, لوگوں کی فریڈم کو چھین لیا. تو اب لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا دین کو ایک کام کرتے ہیں, ایکویشن سے نکال دیتے ہیں, دین کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے قوانین آپ نے وضع کرنے ہیں, آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے, کیسے رہنا ہے, کیا مقاصد ہیں, یہ جو فنڈامنٹل کویشچنز ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, دنیا میں ہمارے زندہ ہونے کے, ہمارے رہنے کے مقاصد کیا ہیں, موریلٹی, اخلاقیات کیا ہونی چاہیے, باپ بیٹے سے کیسے برتاؤ کرے, بیٹا باپ سے کیسے کرے, ایک انسان دوسرے انسان سے کیسے کرے, ایک انسان کا حکمرانوں سے کیا تعلقات ہوں, یہ جتنے مسائل تھے. اب اس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی برائے مہربانی اب دین کو نہیں لائیں گے, کیونکہ دین نے تو ستیہ ناش کر دیا. اب یہاں پہ ان سوالات کے جوابات کیسے دیے جائیں گے. یہ جو اب سوچنے کا طریقہ, یہ جو پیراڈائم شفٹ آیا, پہلے تو دین دیتا تھا کہ کہاں سے آئے جی, اللہ تعالیٰ نے بنایا, کہاں جا رہے ہیں, مرنے کے بعد آخرت کی طرف سفر ہے, مقصد کیا ہے زندگی کا, اس زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اب جب دین کو ہی سائڈ پہ کر دیا تو اب ان کوشچنس کو حل کیسے کیا جائے. مثال موریلٹی کے کوشچنس ہیں, مثال کے طور پر کہ LGBTQ, ہومو سیکچویلٹی, یہ سارے مسائل, اور اسی طرح سیکشول موریلٹی, یہ سب جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, پرمیسیبل کیا ہے, نان پرمیسیبل کیا ہے, یہ سب کون بتائے گا ہمیں.
یہ بنیادی سوالات کے جوابات کون دے گا؟ تو ان سوالات کو حل کرنے کا ایک نیا طریقہ دریافت کیا گیا کہ ان سوالات کے جوابات اب دین نہیں دے گا بلکہ کون دے گا؟ انسان کی عقل اور انسان جو سائنس کر رہا ہے، یعنی ریزن اینڈ سائنس. دس واز دا ایج آف ریزن اینڈ سائنس. کہ اب ہم نے جو بھی اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے ہیں وہ اپنی عقل سے کرنا ہے. اینڈ سائنس از اے پارٹ آف ریزن ایز ویل. سائنس ریزن کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے کیونکہ سائنس جو ہے وہ ریزن سے کیا جاتا ہے نا، آبزرویشن سے ہائپوتھیسس سے آبزرویشن سے ایکسپیریمنٹ سے کنکلوژنز اینڈ ریزلٹس. آل دس پروسیس از ریزن. تو بنیادی طور پر انسان اپنی عقل سے ان تمام سوالات کے جوابات کو طے کرے گا. کہاں سے آیا انسان، یہ ہمیں سائنس بتائے گی. فار ایگزامپل تھیوری آف ایولیوشن سے آیا. انسان کہاں جا رہا ہے؟ سائنس صرف موت تک ہی ہے، باقی اس کے بعد کہاں ہے سائنس اس میں فال کرتی نہیں ہے، تو لہٰذا کہیں نہیں جا رہا. کیونکہ سائنس ہمیں نہیں بتاتی اس لیے ہم کہیں بھی نہیں جا رہے. بس مر مٹ کے ختم ہو جائیں گے، یہی زندگی ہے، یہی جینا ہے، یہیں پہ اپنے مزے اڑانے ہیں، باقی موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. مقصد کیا ہے زندگی کا؟ یو ڈیفائن یور اون پرپز. ایسی فلسفہ ہے، فلاسفیز فار ایگزامپل ایگزسٹنشلزم اور اس طرح کی اور فلاسفیز آئیں جس میں آپ کو یہ بتائے. اور آج آپ دیکھیں کتنا اثر ہے ان فلاسفیز کا کہ بہت سارے جو اللہ اور رسول کو ماننے والے ایسے موٹیویشنل اسپیکرز، وہ دین کی دعوت دینے والے، وہ بھی جب انسان کو موٹیویشن دے رہے ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ یو ڈیفائن یور اون پرپز، بی کانفیڈنٹ اینڈ یو ڈیفائن واٹ از گڈ فار یو، اسٹینڈ اپ فار یور کاز، گیٹ موٹیویٹڈ. ہاں یہی ہے نا، یو ڈیفائن یور اون پرپز. واٹ از یور پرپز؟ جسٹ گو فار اٹ، اسٹینڈ اپ فار اٹ، فائٹ فار اٹ. حالانکہ the purpose of creation is defined by Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر سوائے اپنی عبادت کے لیے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی مشقت میں نہیں ڈالا کہ ہم اپنا پرپس ڈیفائن کریں. جو چیز جو بنانے والا جو خالق ہے اسی نے ہمارا پرپس ڈیفائن کر دیا ہے. ہمارا پوائنٹ کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، اس پرپس کو اچیو کیسے کرنا ہے. ہاؤ ٹو میک اللہ ہیپی، how to achieve that purpose, how to submit to Allah. اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کیسے کریں، کون سے طریقے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کون سے طریقے سکھائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے سبمٹ کرنا ہے، اللہ کے آگے اس طرح سے سرنڈر کرنا ہے، اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرنی ہے. یہ ہمارا اس دنیا میں ویژن، پرپس کہہ لیں یا گول کہہ لیں ہونا چاہیے، کیونکہ ویژن پرپس جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہے. بہرحال تو ایک جدید انسان نے ظاہر سی بات ہے دین کو تو سائڈ پہ کر دیا، اب عقل ہے. تو ہر انسان کی عقل ڈفرینٹ ہے، اس لیے ہر انسان کا پرپس ڈفرینٹ ہے. تو لہٰذا یو ڈیفائن یور اون پرپس اینڈ یو آر ریسپانسبل فار آل دا بیڈ تھنگز دیٹ ہیپن ٹو یو. مورالٹی، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، یہ چیز اچھی یہ چیز بری ہے. کسی کو تنقید کرنا اچھا ہے برا ہے، کسی کو سمجھانا اچھا ہے برا ہے. کپڑے کتنے پہننے چاہیے، کتنے چھوٹے ہونے چاہیے، فیس کور ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، بال کور ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ دین تو ہے نہیں، لبرلزم ڈیسائیڈ کرے گا. فار ایگزامپل لبرلزم ایز اے کلاسیکل فلاسفی ول ٹیل اس کہ ہم نے اپنی زندگی مورالٹی کے اعتبار سے کیسے گزارنی ہے، ایتھکس کیا ہونے چاہیے، سیاست کیسے کرنی ہے، ڈیموکریسی ہو، انارکی ہو، فیشزم ہو، کیا کیا کس طرح سے ہم نے سیاست کرنی ہے. Political ideologies will tell us. Communism will tell us, for example. Socialism will tell us. Liberalism, neoliberalism, classical liberalism, Marxism. یہ ساری چیزیں ہمیں بتائیں گی کہ ہم نے سیاست کیسے کرنی ہے. کیونکہ دین میں تو بہت اختلاف تھا نا، دین میں تو بہت خون خرابہ کیا ہے. لہٰذا اب دین ہمیں نہیں بتائے گی کہ سیاست کیسے کرنی. کون بتائے گا؟ یہ آئیڈیالوجیز، دیز پولیٹیکل آئیڈیالوجیز. اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے پولیٹیکل آئیڈیالوجیز بتائیں گی، تو پولیٹیکل آئیڈیالوجیز میں تو بہت ڈفرینس آف اوپینین ہے. وہاں بھی بہت خون خراب ہے، وہاں بھی بندوق چلتی ہے، وہاں بھی خون نکلتا ہے، وہاں بھی سیاستدان مرتے ہیں، سیاستدانوں کو گولیاں لگتی ہیں. تو اختلاف تو یہاں بھی ہو رہا ہے، خون خرابہ تو شاید یہاں زیادہ ہو رہا ہے. کیا کیا جائے؟ یہ سوال ہے میرا.
ہر اس جدید انسان سے, ہر اس بندے سے جس نے اس ماڈرن فلسفی کو انٹرنلائز کیا ہوا ہے. تو بہرحال حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ صرف جو ہمیں دکھ رہا ہے, یہ دنیا, یہ کائنات, صرف یہی حقیقت ہے, یا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی حقیقت ہے؟ فار ایگزامپل جنز, انسان کی روح, آخرت, اللہ کا وجود, یہ بھی حقیقت ہے. تو ایک انسان جو کہ اس کا سورس آف نالج کیا ہے, صرف سائنس اینڈ ہز اون ریزن, تو ظاہر سی بات ہے اس کو پھر یہ چیزیں نہیں پتہ چلیں گی, کیونکہ سائنس نے روح کی دریافت نہیں کی. سائنس پہنچ ہی نہیں سکتی, سائنس کا دائرہ کار ہی نہیں ہے. سائنس نے جنات کو ڈھونڈ نہیں نکالا, کیونکہ سائنس کا دائرہ کار ہی نہیں ہے. سائنس کا اسکوپ, سائنس کا ڈومین صرف کیا ہے؟ آبزرویبل فینومینا. اور جنات, ملائکہ اور روح, جنت, جہنم, اس کا تعلق انسین سے, انسین ورلڈ سے. سائنس پہنچ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا چونکہ انسان کا بس یہی نظریہ نا کہ اب ہم نے اس کائنات کی حقیقت اور اس کائنات میں جو کچھ ہے یہ ہم نے اپنی عقل اور سائنس سے پہچاننا ہے, تو جو چیز سائنس ثابت کرے گی وہی ریالٹی ہوگی, اور جس چیز کو سائنس ثابت نہیں کرے گی وہ ریالٹی گویا ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اسی لیے تو پھر ہم آج اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں, سائنس ڈزنٹ پروو گاڈ, سائنس ڈزنٹ پروو جنات اینڈ اینجلز اینڈ میجک. اور آج مسلمان بھی ایسا ہی ہے نا کہ مسلمان کو اگر کسی حدیث سنائی جاتی ہے تو کہتا ہے سائنس سے پروف دو, عقل سے بھی اس کو بتاؤ, لاجک سے بھی بتاؤ. گویا کہ ان کے نزدیک قرآن حدیث اللاجیکل ہے, قرآن حدیث لاجیکل ہے. ہم اللاجیکل ہے کہ ہم قرآن حدیث کی لاجک کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. یہ انفلوئنس ہم آج بھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے, اس لیے منع کیا ہے, وہ سوال کہتا ہے جی لاجک سے سمجھاؤ ہمیں, قرآن حدیثی لاجک سے بتاؤ کہ یہ کیوں منع ہے, یہ کیوں جائز ہے. فار ایگزامپل انٹرسٹ کیوں حرام ہے, الکوہل کیوں حرام ہے, لاجک سے بتاؤ. کیا قرآن حدیث نے لاجک سے بات نہیں کی؟ لاجک سے کی ہے, ہم نے اس میں لاجک تلاش نہیں کی ہے. قرآن اور حدیث از کمپلیٹلی لاجیکل. ٹھیک ہے, تو یہ لاجک اور قرآن کو سیپریٹ کر دینا یہ ماڈرنٹی ایز اے فلسفی کا نتیجہ ہے. ورنہ آپ کلاسیکل اسکالرس کو پڑھیں تو قرآن اینڈ حدیث از پرفیکٹلی ان لائن وتھ ریزن. ریزن اینڈ ریولیشن آر ان لائن وتھ ایچ ادر. ریزن جو ہے وہ ریولیشن کے بالکل مطابق ہے, عقل اور شریعت. ٹھیک, تو بات یہ چلی تھی کہ اب یہ جو ہسٹوریکل ایونٹس ہوئے اور یہ جو یورپ میں خون خرابہ ہوا دین کی وجہ سے, اور دین کی وجہ سے جو سائنسدانوں کو چپ کرا دیا گیا اور گستاخ کے فتوے لگائے گئے, تو لوگ یہ سمجھے کہ گویا کہ انسان کی ترقی کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ دین. اچھا اب یہ آپ دیکھیں, یہاں پہ میں رک کے ذرا اس کو تھوڑا سا اینالائز کریں کہ یہ مسائل ہوئے کہاں پر تھے؟ جواب دیں. یورپ میں. کس دین کے ساتھ ہوئے تھے؟ کرسچینٹی کے ساتھ. پرابلم یہ ہوا کہ اس کو جنرلائز کر دیا گیا. کرسچینٹی نہیں بلکہ ریلیجن ہی جنرلی پرابلمٹک ہے. صرف یورپ میں نہیں, آل اوور دا ورلڈ پرابلمٹک ہے. اور پھر بہت سارے مسلمان جب اس یورپین ہسٹری پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں یار یہ تو دین نے مسائل کھڑے کر دیے تھے. اور اب دیکھیں یورپ کے پاس آج دین, انہوں نے دین کو چار دیوار میں بند, چرچ میں بند کر دیا ہے, یا پھر بالکل ہی دین کو فارغ کر دیا ہے. تو آج دیکھیں کتنی ترقی کی راہوں پر ہے. یہ کس وجہ سے؟ یہ دین کی وجہ سے یہ رکے ہوئے تھے, دین انہوں نے ہٹا دیا, جدید سوچ اپنائی, لہٰذا وہ ترقی کی راہوں پر فائز ہو گئے. اور پھر مسلمان یہ کہتا ہے کہ چنانچہ اب وہ قیاس کر رہا ہے. اب مسلمان قیاس کر رہا ہے, اور وہ بھی قیاس غلط طریقے سے کر رہا ہے. چنانچہ اگر مسلمانوں نے اس دنیا میں غالب آنا ہے, ترقی کرنی ہے, تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اسلام کو چار دیوار میں بند کرنا پڑے گا. Yes, you pray 5 times a day, you fast Ramadan, all this is good for you. لیکن مسجد سے باہر نکل کے برائے مہربانی قرآن حدیث نہیں بتانا, کس سب کا اپنا اپنا موقف. کسی کو
چھیڑو نہیں اپنا دین چھوڑو نہیں, ہے نا معاشرے میں. دس از سیکولرزم, سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ, کہ آپ یہی ہوا تھا نا. تو یہ آج کا مسلمان بھی کر رہا ہے, پڑھا لکھا مسلمان بھی کر رہا ہے. غلط طریقے سے قیاس کیا گیا اس نے یہ سمجھا کہ کرسچینٹی پرابلمیٹک ہے تو لہٰذا دین پرابلمیٹک ہے. یورپ میں مسائل آئے تو لہٰذا گلوبلی مسائل آئیں گے, تو لہٰذا ہم نے بھی اگر ترقی کرنی ہے تو ہم نے اسلام کو چار دیوار میں بند کرنا پڑے گا, اور ہمیں اگر ترقی کرنی ہے تو یا تو اسلام کو سرے سے ہی فارغ کرنا پڑے گا, بس لا الہ الا اللہ پڑھ لو, روزے رکھنے رکھو, نہیں رکھنے نہیں رکھو, دس از آل گڈ فار یو اور بیڈ فار یو, نتھنگ پبلک. ٹھیک ہے, اس کو کوئی پبلک کا مسئلہ نہیں ہے. تو لہٰذا اب اگر ترقی کرنی ہے تو اب ہوا یہ کہ کیا دین اسلام, مطلب یو آر کمپیئرنگ اورنجز وتھ ایپلز. دین اسلام کیا کرسچینٹی ہے کیا دین اسلام میں کیا علماء کے پاس حلال حرام کے حقوق ہیں کیا دین اسلام, سوال یہ پیدا ہوتا ہے, سائنس کے مخالف ہے کیا دین اسلام عقل کے مخالف ہے کیا؟ آپ نے اپنی طرف سے ازیوم کر لیا چونکہ کرسچینٹی سائنس کے مخالف تھا, چونکہ کرسچینٹی عقل کے مخالف تھا, لہٰذا اسلام بھی عقل کے مخالف ہوگا, اسلام بھی دین کے مخالف ہوگا. اینڈ ڈونٹ گو فار دیز گائز لائک پرویز ہود بوائے وغیرہ. وہ اچھا اب ہوتا کیا ہے, اب وہ کرسچینٹی کے ساتھ جو جنرلی جو پرابلمز ہوئے نا کہ پادری مار رہے ہیں بچوں کو, پادری جو ہے وہ سائنٹسٹ کو بند کر رہے ہیں, اور وہاں پہ جو ایک بڑا پرابلم تھا کہ یہ دین عقل کے ہی مخالف ہے. اب اس طرح کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہیں اگر مولوی صاحب کو دیکھ لیتے ہیں کوئی بچے کو پیٹ رہا ہے تو اس کو میگنیفائی کر دیتے ہیں اور جنرلائز کر دیتے ہیں کہ دس از اسلام. یو وانٹ اسلام, دس از اسلام. یو وانٹ یور چائلڈ ٹو گو فار دیز مولویز, دس از اسلام. چھوٹا سا مدرسے میں کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کو میگنیفائی کر دیا تاکہ کمپیئر کیا جا سکے. دیکھیں کرسچینٹی جو کیتھولکس کی جو یورپ میں جو ہسٹری میں کرسچینٹی کے ساتھ ہوا یہی اسلام ہے, نتھنگ ڈفرینٹ. حالانکہ غلط جنرلائز کیا جا رہا ہے, صحیح غلط جنرلائز کیا جا رہا ہے. اگر کسی نے داڑھی رکھ لی یا پگڑی پہن لی, اس نے کوئی سائنس کے مخالف بات کر دی, اس کو میگنیفائی کر کے دکھایا جاتا ہے, یہ دیکھیں مولوی ان کو سائنس ہی نہیں پتا کیا ہوتی ہے, سائنس کے مخالف بتا رہے ہیں. ایسا ہوتا نہیں, دیکھا ہے آپ نے, اس کو میگنیفائی کیا جاتا ہے. Would you bother and ask the opinions of mainstream scholars? آپ دوسرے علماء کو, بڑے علماء کو تو پوچھیں کہ مسئلہ کیا ہے اس میں, کیا دین اسلام عقل کے مخالف ہے, کیا دین اسلام سائنس کے مخالف ہے, کیا ہو سکتا ہے دین اسلام سائنس کے مخالف؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سائنس اور دین اسلام بالکل ایک مطابق ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سائنس ایک الگ چیز ہے اور اسلام ایک الگ چیز ہے. سائنس ایک میتھڈ ہے اور وہ بھی سرٹنٹی والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ فلاسفی آف سائنس وغیرہ آپ پڑھیں گے, بہرحال تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یو کین ناٹ ایون کمپیئر ریلیجن وتھ سائنس. ایک الگ ہی ایک ڈومین ہے. یہ کہنا کہ اسلام اور سائنس جو ہے وہ کانٹراڈکٹ کرتے ہیں, یہ اسی طرح کیسا ہے کہ ایک انسان اور شیر کانٹراڈکٹ کرتا ہے. بوتھ آر ڈفرنٹ. مطلب کون سی کانٹراڈکشن, کہاں کانٹراڈکشن, کیا بات کر رہے ہیں, کوئی ایسی نہیں ہے. تو لہٰذا ہو بھی یہی رہا ہمارے معاشرے میں کہ اس طرح کی جو میڈیول یورپین ہسٹری میں ہوا تھا کیتھولکس کے ساتھ, لیکن ان کا تو ایک جنرل مسئلہ تھا. ٹھیک ہے, ایک ڈارک ایجز اسی لیے کہا جاتا ہے. ان کے پادریوں کے ساتھ مسئلہ تھا, ان کے علماء کے ساتھ مسئلہ تھا. اب یہی چیز کہیں اگر ون آف ایونٹ ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ تو اس کو میگنیفائی کر کے نیوز چینل پہ, میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ وہی کیتھولکس کا جو مسئلہ تھا یہ اسلام کے ساتھ مسئلہ ہے. لہٰذا اگر دنیا میں غالب آنا ہے تو اس اسلام کو بھی چھوڑنا ہوگا جیسا کہ یورپینز نے کرسچینٹی کو چھوڑا تھا. اور پھر بہت سارے اس طرح کی جعلی مولوی بھی آ کے اس چیز کو کیش کرنے لگتے ہیں کہ دیکھیں یہ سارے مولوی ہیں نا آپس میں لڑ رہے ہیں. میں بتاتا ہوں بات کیا ہے. سب اپنی اپنی دکان چلائی ہوئی, پھر ٹھیک ہے, سب اپنی اپنی دکان چلا لیتے ہیں. کوئی بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے جو کنفیوژن والی سچویشن ہوتی ہے نا, تو اس میں ہر بندہ عوام الناس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا, جو کووڈ کی سچویشن آئی تھی اس میں ہر فیلڈ آف, ہر بندے نے, ہر ڈپارٹمنٹ نے, میڈیکل فیلڈ ہو, پولیٹیکل فیلڈ ہو, اس نے اس کو یوز کیا ہے. یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر فتنہ ہوتا ہے, کوئی بھی کنفیوژن ہوتی ہے
تو ہر بندہ, ایک مولوی بھی اس کو یوز کر کے اپنی دکان چلائے گا, ایک ملحد بھی اس کو یوز کر کے اپنی دکان چلائے گا, اور ایک سیاستدان بھی اس کو یوز کر کے اپنی دکان چلائے گا. تو لہٰذا انسان کو اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے, اور ان جاہلوں اور اگنورنٹ پیپل کی طرف جو ہے وہ زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے. لک فار دا ریالٹی ان سائڈ, جسٹ ڈونٹ گو فار دا ورڈس. تو بات اس طرف چل رہی تھی کہ اب یہ سوچنے کا جو طریقہ جو چینج ہوا, کہ اب ہم نے ان بنیادی سوالات میں, مورالٹی میں اور کائنات کی حقیقت میں, انسان کے مقصد کیا ہے زندگی میں, ان بڑے بڑے سوالات ہیں. یہ سوالات اب سائنس اور فلسفہ حل کرے گا, دین نہیں حل کرے گا. حالانکہ سائنس اور فلسفہ صرف آبزرویبل فینومینا کو حل کر سکتا ہے. ایک بہت بڑی ریالٹی آپ نے نظر انداز کر دی, اور وہ ہے دی ریالٹی آف ان سین. اسی لیے آج آپ جائیں نا, دیکھیں اگر کسی کافر ملک میں جو صرف مٹیریل ورلڈ کو ہی پر ایمان رکھتا ہے, اس پر اگر کوئی جنات وغیرہ کا کوئی کیس ہوتا ہے نا, تو ڈاکٹرز ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا مسئلہ ہے یہ. کیونکہ وہ یا تو ہارمونل امبیلنس کہتے ہیں یا سائیکالوجیکل ایشو کہتے ہیں, اور ان سے اگر ٹھیک نہیں ہو رہا تو بھائی یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے سائیکالوجیکل, بھی ہمیں پتہ ہے. کیونکہ جنات, میجک, یہ تو ان کے اس میں ہے ہی نہیں, ان کی ریالٹی میں نہیں, ان کی انٹالوجی میں ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ سوچنے کا انداز انسان کا چینج ہوا, جدید انسان کا. آج ہم دیکھیں یہ مسلمانوں پر یہ جدید, یہ ماڈرنٹی ایز اے فلاسفی ہے, ٹھیک ہے, دا ڈسیپشن آف ماڈرنٹی. ماڈرنٹی یہ نہیں ہے موبائل, لیپ ٹاپس, اے سی, یہ ماڈرنٹی نہیں ہے. ماڈرنٹی کیا ہے؟ سوچنے کا انداز. میں نے آپ کو وہ مثال دی تھی, اسی کو یاد رکھیں کہ جو لائٹننگ ہوتی تھی, ایک کلاسیکل انسان کیسے سوچتا تھا, ایک جدید انسان کیسے سوچتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کو ایکویژن میں وہ لاتا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک مسلمانوں پر ایک ماڈرنٹی ایز اے فلاسفی کا اثر انداز کتنا ہوتا ہے. میں نے کچھ باتیں ابھی بھی کی, کچھ اور بھی باتیں سمجھاتے ہیں. پاکستان میں سیلاب آیا. اب سیلاب آیا تو کیوں آیا؟ بہت لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کی, اور میجورٹی نے یہی بات کی کہ سیلاب اس لیے آیا کیونکہ حکمران کرپٹ تھے, ڈیمز نہیں بنے ہوئے تھے. یعنی اینی سائنٹیفک یا فلاسافیکل ریزننگ, ٹھیک ہے, اسی سے آیا سیلاب. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَاهُ بِذَنبِهِمْ. جتنی بھی ہم نے سابقہ امتوں کو ہلاک کیا ہے, قوم نوح علیہ السلام کو, عاد, سمود, جتنی قوم لوط, سب کو ہلاک کیا. کس کی وجہ سے؟ سب کو ہم نے گناہ کی وجہ سے پکڑا ہے. تو پہلے کا انسان سوچتا تھا کہ اگر کہیں زلزلے آ رہے ہیں یا کہیں سیلاب آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے, اللہ کا عذاب آ رہا ہے, اللہ کی آزمائش آ رہی ہے. آج یہ سوچتا ہی نہیں ہے انسان, بلکہ اگر آج کوئی ان کو بتاتا ہے نا کہ بھائی یہ اللہ کی ناراضگی ہے, تو سب اس پر چڑھ پڑتے ہیں. یہ کیسی بات کر رہے ہو تم؟ مسلمان اس طرح کی بات کر, یہ کیسی بات کر رہے ہو تم کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. یہ the effect of modern way of thinking, the effect of modernity. تو یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ سوچنے کا انداز. اچھا, اب سولوشن کیا دیا جاتا ہے کہ جیسے کہ اب انسان بھی یہی سوچتا ہے کہ انسان, آپ دیکھیں بہت سارے ایسے مسلمان گزرے ہیں کہ اگر ہم نے آج مسلمانوں کی جو پستی ہے اس سے اگر ہم نے نکلنا ہے تو کیسے نکلیں گے؟ دین کو چھوڑ کے یا دین کو سائڈ پر رکھ کے, گویا کہ دین رکاوٹ تھی. اب ہوا یہ کہ جب ایک دیکھا گیا کہ ایک ماڈرنٹی ایز اے فلاسفی, ایک ڈومیننٹ فلاسفی اس دنیا میں کام کر رہی ہے, تو مسلمانوں کے مختلف رویے آئے اس کو ڈیل کرنے میں. کچھ نے تو اسلام ہی چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ اسلام ڈزنٹ کمپلائی وتھ ماڈرنٹی اینڈ اٹس پرنسپلس. کچھ نے اسلام چھوڑ دیا. کچھ نے کہا نہیں, ہم اسلام کیسے چھوڑ دیں یار, ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے, ہم ایک کام کرتے ہیں اسلام کو توڑ مروڑ کے جدید طریقے پر لے آتے ہیں اس کو. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی جینڈر رولز جو ہیں, یعنی عورت
مین از ایکول، مین اینڈ وومین اور بوتھ ایکول. ٹھیک ہے. اب یہ سوچ کون سی؟ ماڈرنٹی کی سوچ ہے. قرآن کی سوچ کیا ہے کہ رجال ان کے پاس جو ہے وہ ایک درجہ، ایک لیول اپ ہے. وہ رجال قوامون علی النساء، اور مین ہیو اتھارٹی اوور ویمن. ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ رجال کے پاس درجہ ہے ایک اوپر. یعنی مین اینڈ ویمن ایز اے کیٹیگری دے آر ناٹ بوتھ ایکول. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ بلند دیا ہے رجال کو. اب یہ ایکوالٹی آف مین اینڈ ویمن یہ لبرل سوچ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ لبرلزم یعنی آپ دیکھیں فرینچ ریولیوشن میں نعرے کیا لگے تھے؟ لبرٹی، ایکوالٹی اینڈ فریٹرنٹی. اسی طرح امریکن ریولیوشن میں کیا نعرے لگے تھے؟ لبرٹی، ایکوالٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس. ایکوالٹی آف اپرچونیٹیز، کہ ہر انسان کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، بلیک ہو وائٹ ہو براؤن ہو، ہر انسان کو ایک معاشرے میں ایکوالٹی آف اپرچونیٹی دینی چاہیے. یعنی جتنا آسان ایک مرد کے لیے پائلٹ بننا ہے تو اتنا ہی آسان ایک عورت کے لیے بھی پائلٹ بننا ہے، ہونا چاہیے. جتنا آسان ایک مرد کے لیے پلمبر بننا ہے اتنا ہی آسان ایک عورت کے لیے پلمبر بننا ہونا چاہیے. جتنی آسانی مرد کے لیے ہے کہ وہ کسی بھی کپڑے میں باہر آ سکتا ہے، obviously ایک اسٹینڈرڈ رول ہے، تو اتنی ہی آسانی عورت کے لیے بھی ہونی چاہیے. دس از ایکوالٹی. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ بہت سارے جو ہے وہ یعنی مسلمان یہ سوچنے لگے، مسلمانوں نے اب چونکہ ایک ماڈرنٹی ایز اے ورلڈ ویو اپنا لیا، اس کی سوچ اپنا لی، اب وہ اس کو اسلام میں پروجیکٹ کرنے لگے اور کہاں کہاں کی آیات نکال کے توڑ مڑوڑ کے جو ہے وہ اس طرح سے توڑ مڑوڑا کہ ماڈرنٹی کو کی ازمپشنز کے ساتھ فٹ کیا جا سکے. بٹ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بزنس وومن تھیں، لہٰذا سب عورتوں کو بھی جو ہے وہ بزنس کرنا چاہیے. ایکولی پارٹیسپیٹ وتھ مین ان بزنس. کچھ خواتین جو ہیں وہ تو بیٹل فیلڈ میں گئی تھیں اور لڑا بھی تھا انہوں نے، تو آج بھی خواتین کو نکلنا چاہیے، آرمی میں ہونا چاہیے، پولیس میں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اب وہ ہوتا ہی ہے کہ کچھ نہ کچھ چیری پکنگ آف قرآن اینڈ حدیث، چیری پکنگ آف ہسٹوریکل ایونٹس، چیری پکنگ آف سیرہ کے ایونٹس، اس کو لے لیا گیا اور لبرل ازمپشنز کے مطابق اس کو ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مخالف جینڈر کے ساتھ یہ ساری ایپلیکیشن ہے. لوگ بولتے ہیں یار یہ چھوٹے چھوٹے مسائل، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل، دیز آر دا ایپلیکیشنز آف بگر پرابلمٹک پرنسپلز. ٹھیک ہے. جب ایک لبرل ورلڈ ویو کو ازیوم کیا جائے گا اور پھر اس ازمپشن کے ساتھ قرآن حدیث کو پڑھا جائے گا تو پھر اس طرح کی ایپلیکیشنز آئیں گی کہ ایک عورت مرد سے ہاتھ ملا سکتا ہے، ایک مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک میوزک سنا جا سکتا ہے. there is no compulsion in religion. آپ اپنے بچے کو فورس نہیں کر سکتے نماز پڑھانے کے لیے because لا اکراہ فی الدین. شاید کہ اس کے نزدیک وہ حدیث نہیں گزری کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے، ان کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو حکم تو نماز کا، 10 سال کی عمر میں اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو. وہ حدیث چھوڑ دی، کیا لے لیا؟ قرآن کی آیت لا اکراہ فی الدین، there is no compulsion in religion، لکم دینکم ولی دین. To is your deen and to me is my deen. You follow your way, I follow my way. All these liberal cherry picking Quranic ayats and ahadith. ٹھیک ہے. اور اس کو یعنی پورا دین آپ نے کیا کر دیا؟ لبرل. تو میں نے بتا یہ رہا تھا کہ مختلف کیٹیگریز ہیں. یعنی جب یہ نظریہ چینج ہوا لوگوں کا، تھاٹ پیٹرن چینج ہوا، لوگوں کا سوچنے کا زاویہ تبدیل ہوا کہ ہم نے کائنات کو اور اپنی قوانین کو اس بارے میں سوچنا کیسے ہے. تو جب ماڈرنٹی آیا تو بہت سے لوگ اسلام چھوڑ کے چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ماڈرنٹی کا کلمہ پڑھ لیا اور ان کو واضح اسلام اور ماڈرنٹی میں کانٹرڈکشن دکھ گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ 2 کشتیاں ہیں، 2 کشتی میں ہم ایک پاؤں نہیں رکھ سکتے، نہیں چلے گی، چلے گی نہیں. یا تو آپ اسلام میں چل لیں یا تو پھر آپ ماڈرنٹی پہ چل لیں. صحیح. تو کم از کم اپنی اس میں انٹلیکچولی آنیسٹ تھے، کنسسٹنٹ تھے اپنی میتھڈالوجی میں. وہ سمجھ گئے تھے
کہ نہیں چل سکتے. لیکن یہ جو دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں نا, یہاں سے حدیث اٹھا لی, وہاں سے قرآن کی آیت اٹھا لی اور دین کو توڑ مڑوڑ کے جو ہے وہ لبرلائز کر دیا یا ماڈرن بنا دیا, یہ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہے. یہ ماڈرنٹی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہے اور یہ اسلام کو بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہے. یہ اس طریقے سے ہے کہ ایک پاؤں انہوں نے ایک اس کشتی میں رکھ دیا, دوسرا پاؤں دوسری کشتی میں رکھ دیا. کیا حال ہے؟ جب کشتی چلے گی تو کشتی تو چلتی رہے گی, بندہ رہے گا؟ بندہ نہیں رہے گا. اس مسکین کو یہ نہیں پتا کہ میں نہیں چل سکوں گا. ماڈرنٹی اپنے یہاں چلتا رہے گا, اسلام بھی اپنے یہاں چلتا رہے گا. اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو چلانے کے لیے. اسلام حق ہے, اپنے آپ میں کھڑا ہوا ہے, سیلف ایویڈنٹ ہے, روشن ہے, برہان ہے. اس کو کسی دیگر فلسفوں کی ضرورت نہیں کہ اس کو چلاتا رہے. لوگ کہتے ہیں جی اگر آج ہم اسلام کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر کے, فائن ٹیون کر کے لبرلزم اور لبرل ویلیوز کے مطابق نہیں لائیں گے, ایکوالٹی, فٹرنیٹی اور پرسوٹ آف ہیپینس اور لبرٹی کے مطابق نہیں اس کو لائیں گے, تو لوگ اسلام چھوڑ دیں گے, لوگ اسلام کے خلاف ہو جائیں گے, یا اسلام چل نہیں سکے گا آج کے دور میں. اسلام پریکٹیکل نہیں ہے. تو اس مسکین کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے دین کو غالب کرنے والا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, اگرچہ کافر کتنا ہی ناپسند کرے, اللہ تعالیٰ دین کو غالب کرے گا. دین اپنا آپ میں کھڑا ہوا ہے, اتنی پاور ہے دین میں خود ہی. جیسے کہ مطلب جسٹ یو لک ایٹ دیز پیپل, مطلب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. میں کبھی اینڈریو ٹیٹ جو ہے, جو کہ ابھی اسلام لایا ہے, کس کو پتہ ہے اس کے بارے میں؟ سبحان اللہ. بھی میں اس کی جو پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا محمد حجاب کے ساتھ 2-3 دن پہلے, میں ایک حیران تھا کہ وہ بندہ ایک ماڈرنٹی کے دلدل میں رہتے ہوئے کس طرح سے اس کی جو اپنی ویلیوز اور مورالٹی ہیں کتنی فطرت اور اسلام کے مطابق ہیں. مطلب اس نے جینڈر رولز کو مطلب ایک بندہ جو کہ ایک ماڈرنٹی میں پورا بڑا ہوا ہے, کافر رہا ہے, پہلے ملحد رہا ہے, پھر کرسچن رہا ہے, اور مطلب بڑا امیر ترین آدمی ہے, بڑا ماڈرن مائنڈ سیٹ ہے اس کا, اور اس نے یہ کہا ہے کہ ویمن کا رول ہے کہ اولاد کی تربیت کریں, ہاؤس کلیننگ اینڈ مدرہڈ اینڈ ہاؤس وائف, یہ رول ہے. اور اگر آپ اس کو یہ رول دے دیں گے تو سوسائٹی جو ہے وہ برباد ہو جائے گی. مطلب وہ اس طریقے سے باتیں کر رہا تھا, اور بہت ساری جو ہے وہ لبرلزم پر ایک طریقے سے تنقید کر رہا تھا. تو بڑا حیران ہو رہا تھا میں کہ اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت کا نور ہر بندے کے اندر کس طریقے سے رکھا ہے کہ ایک بندہ پوری تاریکی میں زندگی گزارا, لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہوئی ہے, یہ نور رکھا ہوا ہے. تو یہی ہے کہ some people leave Islam because Islam is inconsistent with liberalism. Some people try to water down Islam because Islam is inconsistent with liberalism. And some people, like Andrew, accept Islam because Islam is inconsistent with liberalism. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لبرلزم کتنا بڑا ڈسپشن ہے, یہ ماڈرنٹی کتنا بڑا دھوکہ ہے. پوسٹ ماڈرن آپ مفکرین کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا, اگرچہ وہ بھی ڈسپشن ہے, لیکن آپ کو پتہ چلے گا کہ پوسٹ ماڈرن تھنکنگ نے ماڈرنٹی کو کس طریقے سے اڑا کے پھینک دیا ہے. ڈسپشن ہے. ماڈرنٹی نے آپ سے کیا کیا وعدے کیے تھے؟ ماڈرنٹی نے آپ سے کیا کیا وعدے کیے تھے کہ یہ جو دینداروں میں ہو رہا ہے نا, خون خرابہ ہو رہا ہے اور ایک بیکورڈ تھنکنگ ہے, یہ سب نہیں ہوگا. یعنی ماڈرنٹی نے انسانیت سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے اپنا لو, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا, اور ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی, انسان پروگریس کرے گا مورالٹی کے اعتبار سے بھی, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی. یہ مورالٹی کے کچھ پرومسز تھے. جب ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 ہوا نا, تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ ماڈرنٹی نے کیا پرومس کیے تھے اور کیا خون خرابہ ہوا ہے. اتنا خون خرابہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 ڈیو ٹو ماڈرنٹی ہوا ہے کہ جتنا تاریخ میں نہیں ہوا. تاریخ کو اب جمع کر لیں, جتنے خون خرابے ہوئے ہیں ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں اس سے زیادہ ہوئے ہیں. ماڈرنٹی نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہیپینس کا وعدہ کیا تھا, پرسوٹ آف ہیپینس. کیا انسان آج خوش ہے؟ انسان کے پاس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ تو بہت ہے, گیجٹس بہت ہیں, ترقی بہت ہے, مٹیریل لائف از گڈ, بٹ واٹ اباؤٹ اسپرچل لائف؟ برباد ہے. واٹ اباؤٹ فیملی لائف, فیملی اسٹرکچر برباد ہے.
مور دین 50% آف وومن ان US یونائٹیڈ اسٹیٹس میں 50% سے زیادہ عورتیں جو اپنے بچوں کو جنم دے رہی ہیں وہ سنگل ہیں, یعنی پہلا بچہ ہوتے ہی ڈیورس ہے. کتنے جو پیرنٹس ہیں وہ اولڈ ہاؤسز میں ہیں, شام میں پارٹی لگائی ہوئی ہے, رات میں نشے میں دھت پڑے ہوئے جو ہے وہ روڈوں کے سڑکوں میں پڑے. یہ ہے ماڈرنٹی کا پرومس. یہ ترقی چاہیے آج مسلمانوں کو. انسان آج مسلمان بھی بڑا بھولا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مغرب کی ترقی کو صرف ایک زاویے سے دیکھتا ہے, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ. ٹھیک ہے, مانتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ مٹیریل ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے, بٹ واٹ اباؤٹ the other spheres of life, morality. اب تو وہاں پہ جو ہے وہ انسسٹ کو جو ہے وہ اس پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کو بھی جو ہے وہ صحیح قرار دیا جائے. having sexual relationship with your own محرم, sisters, brothers, mothers. کیونکہ جب آپ سیکشل morality کی کوئی حد نہیں بندی نہیں کرتے تو پھر there is no line. پھر کہاں تک جائیں گے آپ؟ کہیں کوئی لائن نہیں ہے نا. جب آپ LGBTQ پر آ گئے تو پھر کنسسٹنٹ رہ کے آپ ان پیڈوفیلیا اور سب کو حلال قرار دیتے ہیں. برباد ہو گیا مغرب آج. پوچھیں نا ان سے, اینڈریو وغیرہ ان جیسے لوگوں سے پوچھیں, ان کو پتہ ہے, انہوں نے اندر سے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ کیا معاشرہ ایسا سوسائٹی اس ماڈرنٹی کے وے آف تھنکنگ کو اپنا کے برباد ہو چکا ہے. دیر از نو لائف ہی نہیں ہے. یہ ہے کہ مطلب لازمی conclusions, necessary conclusions and fruits of modernity. Modernity نے آپ سے وعدہ کیا کہ آپ کو وہ intellectual fulfillment دے گا, intellectual thirst پوری کرے گا, کہ جو پادریوں نے علمی دنیا سے انسان کو ترقی کرنے میں روک دیا تھا, تو modernity نے وعدہ کیا تھا کہ اب there is freedom of expression, there is freedom of speech, کوئی آپ کو روکے گا نہیں. You just go for it. ریسرچ کریں, تحقیق کریں, اور جو آپ کی ریسرچ ہو آپ بولیں کہ ایسا ہے. کیا واقعی فریڈم آف اسپیچ ہے؟ نہیں. سوشل میڈیا دیکھ لیں, آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں, یہ تھوڑا سا ہمیں ڈر لگتا ہے, ہم تھوڑا سا کچھ کہتے ہیں یہ اسٹرائکس آ جاتی ہیں. یعنی ایز لانگ ایز یو کمپلائی وتھ ماڈرنٹی اینڈ دیئر اسٹینڈرڈس اینڈ یو پریز دیم اینڈ یو پریز لبرلزم, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں آپ نے ان کے سسٹم کے خلاف بات کی تو ٹالرنس وغیرہ سب چلی جاتی ہے. فریڈم آف ایکسپریشن کچھ بھی نہیں ہے, صرف دھوکہ ہے, ببل ہے, ہالو ببل ہے. یہ اندر کچھ نہیں ہے, صرف اوپر سے دکھایا گیا ہے کہ لبرٹی, ایکوالٹی, فٹرنٹی, یہ سب دکھاوا ہے, کچھ نہیں ہے. بولنے دو نا مسلمانوں کو ذرا اپنے پلیٹ فارمز پہ, تو پھر ہوگی جنگ, پھر ہوگا آپ کا کہ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ اسلام کو زیادہ قبول کرتے ہیں. تم بولنے ہی نہیں دیتے ہمیں. ایک تو مسلمانوں کی بدبختی یہ ہے کہ سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں وہ کافروں کے ہیں, تو مسلمان کچھ بول ہی نہیں سکتا اپنی طرف سے. کیا چلے گا سوشل میڈیا پہ آج؟ واٹرڈ ڈاؤن ورژن آف اسلام. لبرل اسلام چلے گا, امریکن اسلام چلے گا. جو اسلام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لائے نا, وہ نہیں چلے گا. وہ ہیٹ سپیچ ہے, وہ ہیٹ سپیچ تصور کی جائے گی. آپ کہیں بھی, آپ کو پتہ ہے نا آپ کو کس طرح سے انکوڈ کر کے لکھنا پڑتا ہے. کوئی بھی کافر کا لفظ لکھیں گے, جہاد کا لفظ لکھیں گے, آپ کو بین کر دیا جاتا ہے. مطلب ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو ترغیب دی جائے کہ مسلمان اپنا پلیٹ فارم بنائیں, مسلمان اپنا پلیٹ فارم بنائیں, تاکہ ایک دین کی دعوت ہر جگہ پہنچے. اب دیکھیں آج بھی جو سوشل میڈیا پہ جو اسپیکرز وغیرہ کی جو فالوئنگ ہوتی ہے, جو ملینز میں فالوئنگ جاتی ہے, وہ کیوں جاتی ہے؟ تھوڑا سا ایک لبرل سائڈ آف ورژن آف اسلام کو پیش کرتے ہیں, تبھی تو چل پاتے ہیں. مطلب کسی کو برا نہ کہو, be good and be nice and be honest and don't lie and all these morality, جو کافر بھی اگری کرتا ہے. کافر کو اس سے مسئلہ تھوڑی ہے کہ جھوٹ نہ بولو, کافر کو اس سے مسئلہ تھوڑی ہے کہ آنیسٹی نہ دکھاؤ. یہ جو بنیادی فاؤنڈیشنل morality ہے, کافر کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آج ہمارا مسلمان اپنی فالوئنگ بڑھانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے, وہ اسی ویلیوز کی طرف دعوت دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفار مکہ کو جو مسئلہ تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہیں, وہ غریبوں کی مدد کرنے کا کہتے ہیں,
وہ جو مسکین ہیں ان کی مدد کرنے کو کہتے ہیں. اس لیے مسئلہ نہیں تھا, مسئلہ اس لیے تھا کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, وہ دیگر جو معبودان باطلہ ہیں ان کی نفی کرتے تھے. تو آج اگر لبرلزم جو کہ بت ہے, سوشلزم جو کہ بت ہے, جو ان کے خلاف کہتا ہے اس کو بین کر دیا جاتا ہے. جو سسٹم کے خلاف اٹھتا ہے, جو شرک کے خلاف بولتا ہے, اس کو نہیں چلنے دیا جاتا, اس کی آواز کو دبایا جاتا ہے, اس کو مارا جاتا ہے, اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے. اور یہ ہر دور میں رہا ہے, یہ ہر دور میں رہا ہے, اور اس دور میں بہت زیادہ رہا ہے. بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدأ. اسلام جو ہے وہ بڑا ان کامن فیس سے سٹارٹ ہوا تھا. بہت تھوڑے لوگ تھے, لوگ کچھ بھی کہتے تھے, لوگ ان کی طرف آگے اٹھا کے دیکھتے تھے, بھائی یہ کیا تو سسٹم کے مخالف بات کر رہا ہے, تو ہمارے بتوں کے مخالف بات کر رہا ہے, کیا ہو گیا تجھے؟ اور یہ ان قریب اس سٹیج پہ پہنچ جائے گا. آج آپ دیکھیں ایسا ہی ہے, جو حق بات کر رہا ہوتا ہے اس پر تنقید کی جاتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. جسٹ گو ود دا سسٹم, گیٹ ان دا فلو. جو لوگ کر رہے ہیں, جو ٹرینڈ ہے وہ کرو, بس غلام بن جاؤ, سلیوز بن جاؤ مڈرنٹی کے. مڈرنٹی آج لوگوں کو سلیوز بنانے آیا ہے. You are told to think outside the box. You are told to tolerate. You are told to about the freedom of speech. But as long as you are within the paradigm of modernity, as long as you oppose modernity, there's no tolerance. There's no freedom of speech. So you are told to be a slave of this modern paradigm. Welcome to this new world order. This is modernity. لہذا قرآن حدیث پر آ جاؤ, قرآن حدیث کو اپناؤ, اور اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے, کیا فتنے آئیں گے, کیا فتنے برپا ہوں گے, قرآن حدیث کی طرف آ جاؤ, آپ کو یہ چیزوں کے حقائق پتہ چلیں گے کہ چیزوں کے حقائق کیا ہیں. تو بہرحال یہ کچھ مڈرنٹی نے ہم سے وعدے کیے تھے, فریڈم فرام اتھارٹی, فریڈم فرام اتھارٹی کے بھی وعدے کیے تھے کہ یو آر جسٹ فری ناؤ. پہلے تمہیں پادری کنٹرول کرتے تھے, اب آپ فری ہیں, اب آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کچھ بھی؟ کیا ہمارے پاس اتھارٹی, ہمارے اوپر اتھارٹی نہیں ہے؟ مسلط کر دی گئی ہے, مسلط کر دی گئی ہے. تو بہرحال جو میں ڈسکس کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس ماڈرنٹی کا انفلوئنس آن مسلمس. پہلی کیٹیگری کیا ہے کہ جنہوں نے اسلام ہی چھوڑ دیا, they were consistent at least with the principles of modernity. دوسرا جو قسم ہے لوگوں کی, انہوں نے کیا کیا, اسلام کو توڑ مروڑ کے ماڈرنائز کرنا شروع کر دیا. اینڈ all these I say کہ یہ جو غامدی صاحب ہیں, جو انجینئر, یہ سارے جو ہے نا, یہ اسی کڑی کے لوگ ہیں. یہ وہی لوگ ہیں کہ جو they try to water down اسلام. یہ جو حمزہ علی عباسی ہیں, یہ سب اسی لائن کے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ آل بہت سارے ہیں, میرا نام نہیں لے رہا. مقصد یہ ہے کہ یہ سارے, آپ ویسٹ میں جائیں, بہت سارے ایسے اسپیکرز ہیں, فار ایگزامپل یقین انسٹیٹیوٹ وغیرہ ہیں, یہ سارے جو ہیں یہ دے آر ود دس کہ اسلام کو تھوڑا سا the need of the hour, just because of the need of the hour, and just because people are leaving Islam, and just because آپ اس والے اسلام پر عمل نہیں کر سکتے until and unless you digest, you internalize the principles of modernity. تو کچھ مسلمانوں نے دین کو توڑ مروڑ کے اس کو جو ہے وہ, آپ دیکھیں نا مثال کے طور پر, کچھ ایسے بھی, میں نے ایسے بھی لوگوں کو سنا کہ دجال کون ہوگا جی؟ سسٹم ہوگا. وائی یہ سسٹم کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہیں کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا, اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا, وہ انسان ہوگا, وہ ابھی بند ہے, لوگ اس کے پیچھے چلیں گے. حدیث میں واضح ہے کہ وہ ایک انسان ہوگا. جسٹ بیکاز it doesn't, یعنی all these ahadith do not comply with your modern standards, کہ یہ ایسا انسان کوئی ہو سکتا ہے, science doesn't prove it. عقل میں نہیں آتی کہ کوئی ایسا انسان ہوگا جو حکم دے گا بارش ہو جائے تو بارش ہو جائے گی اللہ کے حکم سے. ایسا انسان نہیں, سائنس تو اس کا نہیں مانتی. تو کیا کرو, واٹر ڈاؤن کر دو کہ دجال از اے سسٹم, ناٹ اے مین. اسی طرح یاجوج ماجوج کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ بنی آدم میں ہوں گے, یعنی انسان ہوں گے, بنی آدم ہوں گے, انسان ہوں گے, اور وہ دریا کے دریا, سمندر کے سمندر پورے پی جائیں گے, اتنا فساد برپا کریں گے. ابھی ایگزسٹ کرتے ہیں. ذوالقرنین نے ایک دیوار قائم کر دی, اس دیوار کے پیچھے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو, کچھ مسلمانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آج تو سیٹلائٹس جو ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں.
لیکن کہیں بھی سیٹلائٹس نے یاجوج اور ماجوج کو ٹریس نہیں کیا, لہٰذا کہاں ہیں؟ ہے ہی نہیں. یا پھر دیز آر دا زومبیز اور دا ایلینز. یہ ہے واٹر ڈاؤن کرنا دین کو. اور بھی بہت ساری ایگزامپلس ہیں, بہرحال بات لمبی ہو جائے گی اور بات ختم کرنی ہے. تیسرا جو طبقہ ہے جو ماڈرنٹی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, جو کہ امپورٹنٹ ہے, جو کہ ہم نے ہونا ہے جس میں سے, اور وہ لوگ ہیں جو ماڈرنٹی کو کوشچن کرتے ہیں, جو لبرل ویلیوز کو کوشچن کرتے ہیں. ایکوالٹی, پروو ٹو می دیٹ ایکوالٹی از گڈ. It should be actually treating similar things similarly or alike, treating like things alike and treating different things differently. This is justice. This is not equality. Islam is a deen of justice, not the deen of equality. اسلام ہر بندے کو, ہر مخلوق کو اس کے لائق مقام پر رکھتا ہے. یہ جسٹس ہے, یہ عدل ہے, اور یہی اسلام کا ایک نیریٹو ہے. لیکن لبرلزم کا نیریٹو یا ماڈرنٹی کا نیریٹو کیا ہے کہ ایکوالٹی آف مین اینڈ ویمن. اب مین اینڈ ویمن آر سائیکولوجیکلی, بایولوجیکلی ڈفرینٹ, تو ان میں ایکوالٹی کیسے ہوگی؟ یہ تو انجسٹس ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یو کوشچن دا ازمپشنز اینڈ دا ویلیوز آف ماڈرنٹی. آپ ماڈرنٹی کی کو چیلنج کریں نا, انسٹیڈ آف جسٹ ڈائجسٹنگ اینڈ گوئنگ ود دا فلو. چیلنج کریں اس کو کہ کیوں فیمنزم, کیوں اپنا میرا جسم میری مرضی, چیلنج کر دیں اس کو. میرا جسم کہاں سے آیا تمہارا جسم؟ میری مرضی کیسے آئی؟ تمہاری مرضی کیسے ہو سکتی ہے؟ مائی باڈی مائی چوائس. یہ مائی باڈی, اس کو تھوڑا سا پروو کرو کہ اٹس یور باڈی. اگر آپ کی باڈی ہوتی تو آپ کو اس پر کنٹرول ہوتا, لیکن آپ کو کنٹرول نہیں ہے. آپ چاہتے ہی ہیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ بیمار نہ ہو, لیکن پھر بھی آپ ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب اٹس ناٹ یور باڈی. اٹس لائک کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کسی اور کی گاڑی میں بیٹھ جائے, اسٹیئرنگ ہاتھ میں پکڑ لے اور کہے مائی اسٹیئرنگ مائی کار. اسٹوپڈ, اٹس ناٹ یور کار, ناٹ یور اسٹیئرنگ, اٹس somebody else's car. So it's somebody else's body because you don't have control over the body. Am I right? تو مطلب the thing is کہ جی instead of absorbing these modern and liberal values and changing Islam and adjusting and fine-tuning Islam with these values, تھوڑا سا critical ہونا, تھوڑا سا skeptic ہونا, تھوڑا سا اپنا دماغ تو چلائے نا کہ کیا یہ جو ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے یہ نظام صحیح ہے یا نہیں. یہ جو ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے, یہ جو مسلط کیا جا رہا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پڑھنا ہے, ایک ہی چیز پڑھنی ہے, وہی سائنس کی بک پڑھنی ہے, وہی او لیولس پڑھنا ہے, وہی پڑھنا ہے جو ہم پڑھا رہے ہیں. تھوڑا سا دماغ استعمال نہیں کرنا کہ ہمیں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. بس یہی ہے, ہم نے جو پڑھا ہے وہی ٹھیک ہے. تھوڑا سا کرٹیکل آف دا سسٹم آف دا ماڈرن ورلڈ. اسلام آپ کو یہ باتیں سکھاتا ہے, تھوڑا سا کرٹیکل ہو. ماڈرنٹی آپ کو یہ سکھاتا ہے, یہ برین واش کرتا ہے کہ آپ نے کرٹیکل ہونا ہے ہر اس چیز کے خلاف جو ماڈرنٹی کے مخالف ہے. ماڈرنٹی کے ساتھ کرٹیکل نہیں ہونا. اسلام سے بہتر کوئی دین ہے. اسلام آپ کو اپنے آپ سے بھی کرٹیکل ہونے کا درس دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ کل انما اعظکم بواحدہ کہ میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے ان سے کہ میں ایک چیز کی طرف تمہیں نصیحت کرتا ہوں, ذرا اکیلے میں یا دو اپنے آپ میں پرائیویٹلی پونڈر کریں کہ کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے رسول ہیں نہیں. جسٹ تھنک, اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ یعنی کریٹیکل تھنکنگ. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی ایک دین اسلام کی طرف جو داڑھی یا پکڑ لے کے آ گیا یوٹیوب پہ اور وہ دین اسلام کے بارے میں کچھ بھی بات کہہ دیتا ہے, تو یو شوڈ بی کریٹیکل کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے, یہ قرآن حدیث کے مطابق ہے یا نہیں. واٹ از یور دلیل؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. چیلنج کریں اس کو جو اسپیکر بیٹھا ہوا ہے, جو اپنی مرضی سے بات کر رہا ہے, اس کو چیلنج کر رہے ہیں. یہ کوئی اور ریلیجن, کوئی اور پیراڈائم میں نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو چیلنج کیا جائے. یہ دین اسلام میں ہے, تقلید نہیں ہے نا دین اسلام میں, بلائنڈ فیتھ نہیں ہے. آپ نے کسی عالم کی بلائنڈلی فالو نہیں کرنا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, صرف اللہ کی اطاعت کرنی اور رسول کی اطاعت کرنی ہے. دس از دا اسٹینڈرڈ.
کرٹیکل ہونا ہے تو کسی بھی عالم کے خلاف آپ ہو سکتے ہیں کہ بتائیں ذرا یہ جو آپ نے بات ادب کے دائرے میں، ظاہر سی بات ہے ادب کے دائرے میں، کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے آپ اس کو پروف کریں. آپ کہیں اور کسی پیراڈائم میں آپ نہیں جا سکتے کہ آپ یہ سوال کریں کہ اس کو پروف کریں. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ علماء سے بھی یہ دلیل مانگی جا سکتی ہے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ قرآن نے ہمیں نیریٹو دیا ہے، اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس پرفتن دور میں، خصوصاً اس ماڈرنٹی اور پوسٹ ماڈرنٹی کے دور میں، ہم سب کی جو ڈسیپشن ہے اور ہمیں اس کی حقیقت کو سمجھنے اور دین اسلام کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.